عاشورے کی فضیلت کیا ہے اور عاشورے کے روزے سے متعلق عاشورہ کے کیا اعمال ہونے چاہیے؟ سماعت فرما لیں، ایک بار درود شریف پڑھ کے سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ہم اور آپ زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ بھئی 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا، خود سب کچھ لٹا دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا، مگر دین کو بچایا، حق کو بچایا۔ مگر یہ جو دن چنا گیا امام حسین کی شہادت کا، یہ بڑا ہی بابرکت اور عظمت والا دن ہے۔ اس میں نہ صرف کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے، بلکہ قرآن و سنت اور اسلامی تاریخ کی روشنی میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے عرش پر اپنی شان کے مطابق سب سے پہلے جلوہ فرمایا، وہ 10ویں محرم کا دن تھا۔ دوسرے اسی روز سب سے پہلی زمین پر بارش ہوئی ہے تو وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا، اور اللہ نے سب سے پہلے زمین پر رحمت نازل فرمائی، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اور جس دن اللہ نے ان کے سر پر تاج خلت رکھا، یعنی انہیں خلیل کا لقب عطا فرمایا، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اور جس دن ان پر نار نمرود گلزار ہوئی، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اور آگے چلتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلند کی طرف اٹھایا گیا، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت واپس ملی ہے، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور ہوئی اور بیماری سے آپ کو شفا ملی ہے، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نجات آپ کو ملی اور آپ کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹے حضرت یوسف کی یاد میں روتے روتے نابینا ہو گئے تھے، اللہ نے ان کی بینائی واپس فرمائی ہے، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، مگر اللہ نے حفاظت فرمائی اور آپ کنویں سے صحیح سالم باہر آئے، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی قید سے آزاد ہوئے، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اللہ نے ان کو فرعون کے جادوگروں کے مقابلے میں غلبہ عطا فرمایا، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو صحیح سالم دریا پار کرا دیا، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اور فرعون ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اور جس دن ان کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ حضور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے، وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ اور قیامت کے دن جو ہے، قیامت آئے گی تو وہ بھی 10ویں محرم کا دن ہوگا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل خاندان اور رفقا کربلا کی تپتی ریت پہ شہید ہوئے، حق کے لیے، دین بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے، اسلام کے چمن کو جو ہے لہلانے کے لیے، ان کو سینچنے کے لیے، تو وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ تو گویا 10ویں محرم کا دن وہ مبارک اور برکت والا دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں پر اپنی خاص نعمتیں فرمائی ہیں۔ کسی کو حکومت ملی ہے، کسی کی توبہ قبول ہوئی ہے، کوئی مچھلی کے پیٹ سے نکلا ہے، کسی کی کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر ٹھہری ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نواسے کی جو شہادت کا دن متعین کیا ہے، وہ بھی 10ویں محرم کا دن ہے صاحب۔ تو کوئی عاشورے کی فضیلت یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس دن جتنی بھی دعا کی جائے اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، وہ کم ہی کم ہے۔ تو یہ ہے صاحب 10ویں محرم کی فضیلت۔